حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنی جانب سے اور تمام حضرات کی جانب سے بھی اپنے وقت کے امام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص جناب زہرا مولا کائنات اور رسول خدا کی خدمت میں ان کی بیٹے کی آمد کا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھی آغا کی تقریر میں الحمدللہ وہ واضح نصیحت تھی جو ہم تمام شیعان علی کے لیے اگر آپ اس میں گامزن رہیں گے تو انشاءاللہ کسی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ معلوم ہے کہ کربلا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ کربلا ایک راز ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے مذہب کی نہیں انسانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں ہر ایک قدم پر ایک سبق اور ہر ایک فکر پہ آپ کو ایک فکر اجاگر ہوتی ہے آپ کی، جیسا کہ آقا نے جناب حور علیہ السلام کی فکر کو اجاگر کیا اور ان سے ہمیں درس بھی ملتا ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ فکر کی تو اللہ نے ان کو ایک منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو جو حور کی طرف فکر کرتا ہے وہ عزائے حسینی میں آتا ہے اور جو حور کے علاوہ فکر کرتا ہے وہ مسجدوں میں بم دھماکے کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ درس ہم تمام حضرات کے لیے ایک ہی ہے، جو جس اعتبار سے کربلا سمجھتا ہے، لیکن اب جو پشاور میں جو حملہ ہوا اور مسجد میں جو بم دھماکے ہوئے حالت حاضرہ سے آپ سب واقف ہیں، میں ان تمام شیعوں کی جانب سے ایک پیغام ان تمام کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگی، ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگی، ہم نے روندا ہے زمانے کے فرعونوں کا غرور، ہم نے روندا ہے زمانے کے فرعونوں کا غرور۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے بالخصوص پہلے آقا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت آپ کی خدمت میں اور ہمارے لیے نکالا اور ہمیں اپنے تقریر کے ذریعے سے جو واضح و نصیحت کی، اور بالخصوص ہمارے شعراء کرام بھی آپ کے درمیان موجود ہیں انشاءاللہ۔ اور میں تمام منتظمین کا کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، محنت کی، پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرمائے، ان کی محنت کو قبول کرے اور اللہ ان کو ہر بلا و عافیت سے محفوظ رکھے۔ اس امید کے ساتھ ساتھ محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مقام تک لے کے جانا ہے، لہذا شاعر کو حوالے کرنے سے پہلے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بہرحال باتیں تو ہوتی رہتی ہے اور آپ بھی آگا سے بھی سن چکے ہیں، تو بہرحال میں شعر پڑھوں گا اور انشاءاللہ آپ کا شعر آپ کے حوالے کروں گا، کیونکہ آگوں کو بھی جانا ہے تو کم وقت میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ شاعر آپ کی خدمت میں پیش ہو سکے۔ جو مقامی شعراء کرام ہیں میں بہت دست ادب جوڑ کر گزارش کرتا ہوں وقت کی پابندی کا ذرا ان چیزوں کا خیال رکھے، اور جو بیرونی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بس وہ بھی اپنے حصے کے اعتبار سے جتنا ان کو وقت دیا گیا ہے اسی میں مکمل کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چار مصرے سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ حور نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں ذرا آپ کو بیدار کرنے کے لیے، بس میں سے پڑھا ہوں کہ حور نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا، حور نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا، مولا نے اپنی شاہ کے مطابق سلا دیا۔ حور نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا، حور نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا، مولا نے اپنی شاہ کے مطابق سلا دیا۔ ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے، ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے اس کی جبی سے داغ ندامت مٹا دیا، اس کی جبی سے داغ ندامت مٹا دیا، اس کی جبی سے داغ ندامت مٹا دیا۔ کربلا یہ درس دیتی ہے ہر ایک انسان کو، پہلے پانی پیش کر آئے ہوئے مہمان کو، اور جا کے دنیا میں غم شبیر سے غافل نہ ہو، اس لیے روتا ہوا، اس لیے پیدا کیا روتے ہوئے انسان کو، اس لیے پیدا کیا روتے ہوئے انسان کو۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں
जनाब मुंतजिर साहब से कि वो यहाँ पर आए, अपने मखसूस अंदाज से सामीन के कुलूब को मनवर करें। इनका इस्तिकबाल बावाज़ बुलंद सलवात से करें। अरे दुश्मन ऐसा तुमर जरा लहर में जाए, बहुत ही अच्छे अंदाज से आप सुन रहे थे और आप सुन भी रहे थे। मैं बगैर किसी तमहीद के एक नन्हा सा शायर जो नेरल की मुस्तकबिल है, इंशाअल्लाह मैं बुलाना चाहूँगा जनाब इब्राहिम सल्लमू को कि वो यहाँ पे इनके इस्तिकबाल के लिए एक सलवात पढ़े। मोहम्मद सलवात पढ़े मोहम्मद। हमारी मौत भी बनती है बाइसे मजलिस, हमारी, अगर आप शेर समझ रहे, बहरहाल नहीं भी समझ रहे फिर भी बोलना पड़ेगा। हमारी मौत भी बनती है बाइसे मजलिस, हम अपनी मौत भी नजरे इमाम करते हैं। हमारी मौत भी बनती है बाइसे मजलिस, हमारी मौत भी बनती है बाइसे मजलिस, हम अपनी मौत भी नजरे इमाम करते हैं। हमें इश्क का रिश्ता है उस कबीले से जहां कटे हुए सर भी कलाम, जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं, जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ जल्दी गुजारिश कर रहा हूं जनाब कायम साहब से कि वो यहाँ पर आए, इनके इस्तिकबाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। महफिल ज़हरा में मेरा बरसरे मिंबर होना, इसको कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर होना। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया, चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया, वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया, वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। और कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। सरवर ने हुर के माथे पे, वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया, कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जरा इससे बेहतर आप सुने। मैं इसी शेर के साथ गुजारिश करता हूँ जनाब जावेद साहब से को यहाँ पर आए, इनका इस्तिकबाल बावाज़ बुलंद सलवात से करें। बहुत अच्छा, इमाम ज़माना के आने के दिन है। इसी के ज़िम्न में मैं 4 मिसरे अर्ज़ करता हूँ कि बेताब इस सबब से दिले बेकरार है। अबू भाई तवज्जो चाहता हूँ कि बेताब इस सबब से दिले बेकरार है, वो आएंगे जरूर मुझे एतबार है। बेताब इस सबब से दिले बेकरार है, वो आएंगे जरूर मुझे एतबार है। और हम ही नहीं जमीन पे कुछ तेरे मुंतजिर, ईसा को भी फलक पे तेरा इंतजार है। हम ही नहीं जमीन पे कुछ तेरे मुंतजिर, ईसा को भी फलक पे तेरा इंतजार है। अब मैं इसी शेर के ज़िम्न में गुजारिश करता हूँ जो लबो लहजे का बहुत ही अच्छा लबो लहजा और क्या अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ जनाब आरिफ साहब से कि वो यहाँ पर आए, इनका इस्तिकबाल बावाज़ बुलंद सलवात से करें। एक और सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि भाई अभी मजनून अल हुसैन के ऊपर बहुत अच्छा जुमला उन्होंने कहा, बहरहाल मैं उसी से रब्त देते हुए 4 मिसरे आपको और इंशाअल्लाह किसी मंजिल तक पहुंचा दूं। लेकिन शेर मुझे याद आ गया कि बज़्म नबी में ऐसे भी कुछ लोग थे जनाब, बज़्म नबी में ऐसे भी कुछ लोग थे जनाब, कहते थे खुद ही आग लगा कर अरे अरे। तो ये सवाल पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक की बात तुम करो तुम्हारी है करबला। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला,
یہ ہم نے کب کہا باز بھائی، کب کہا ہم نے، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق کی بات تم کرو، تمہاری ہے کربلا. اور جس نے نبی کے دل میں اتاری تھی آیتیں، اس نے ہماری دل میں اتاری ہے کربلا. جس نے نبی کے دل میں اتاری تھی آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. میں اسی شعر کے ضمن میں گزارش کرتا ہوں جناب مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں، ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بھائی نے کنفیوز کر دیا کیونکہ میں ممدو کے حوالے سے چل رہا تھا، بھائی بالکل الٹا لے کے چلے. تو اب بھائی آپ نے کہہ دیا تو بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا حق ادا کر دوں کہ بخیل لگا کہا تھا جنہوں نے غدیر میں. سنیے گا پوری توجہ سے بھائی، ایک نیا شعر دے رہا ہوں آپ کو پھر دوسری محفل میں انشاءاللہ. کہ بخیل لگا کہا تھا جنہوں نے غدیر میں، بخیل لگا کہا تھا جنہوں نے غدیر میں، تاریخ پوچھتی ہے وہ حاجی کدھر گئے. بخیل لگا کہا تھا جنہوں نے غدیر میں، تاریخ پوچھتی ہے وہ حاجی کدھر گئے. اور جہنم سے آئی منافقت کی یہ صدا، جس روز علی کو چھوڑا اسی روز مر گئے. جہنم سے آئی منافقت کی یہ صدا، جس روز علی کو چھوڑا اسی روز مر گئے. کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. غرور ٹوٹ گیا. دیکھیے توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ شعر سمجھتے ہیں نا، بہرحال نہیں بھی سمجھتے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں آخری میں سے پر توجہ چاہ رہا ہوں کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. شکست تو یہ ہے کہ، شکست تو یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. شکست تو یہ ہے کہ پھر بھی جھکا. دیکھیں ہم لوگ ترنم کے شاعر ہیں لیکن تحت سے بعد لوگوں کے لیے پڑھنا پڑ رہا ہے. بہرحال جس انداز سے آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے سن لیجئے، میں بھی آپ کو سنا دے رہا ہوں. میں اسی شعر کے ضمن میں گزارش کر رہا ہوں جناب راشد صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئے، ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں. بھائی نے کہا تھا کہ جو شخص بھی بہلول کو کہتا ہے دیوانہ، بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھی فکر. کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی ہے، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. بہت خوب ہے، بہت اچھی فکر. انشاءاللہ نظامت کے فرائض انشاءاللہ بھی میں جناب راشد مظفر پوری صاحب کے میں انشاءاللہ ان کے ذمے میں کروں گا، کیونکہ جگر تھام کے بیٹھو کہ میری بھی تو باری آئے گی. تو انشاءاللہ میں بھی بعنوان شاعر ایک دو مصرے بھی تحت میں ترنم میں انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کروں گا. بہرحال آپ کا شاعر آپ کو حوالے کرنے سے پہلے ایک شعر میں آپ کی خدمت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ابول بھائی آمادہ ہیں، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. وزیر میں پوری توجہ چاہتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اب میں اسی شعر کے ضمن میں گزارش کرتا ہوں جناب ریحان صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئے. میرے پاس ریحان والا قصیدہ نہیں ہے، میں نے لکھا نہیں، کچھ فکریں میں نے لکھی ہے وہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا، لیکن اب میں جناب ریحان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں. بھائی نے جناب زینب کے حوالے سے ایک شعر پڑھ دیا. اب جو فکر ہیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں کہ شوکت علی کی بیٹی نے خطبہ وہ دے دیا. دیکھیے ایک کوشش ہے، بہرحال آپ اس کو جانتے ہیں اور
آپ تو الحمدللہ شعر و شاعری بہت اچھی طریقے سے سنتے ہیں، آداب سے بھی واقف ہیں. اگر سمجھ میں آئے تو دعاؤں سے نواز دے دیجیے گا کہ شوکت علی کی بیٹی نے خطبہ وہ دے دیا، شوکت علی کی بیٹی نے خطبہ وہ دے دیا، تخت ستم کے ساتھ بھی کوفہ بھی ہل گیا. تخت ستم کے ساتھ میں کوفہ بھی ہل گیا کہ شوکت علی کی بیٹی نے خطبہ وہ دے دیا، تخت ستم کے ساتھ میں کوفہ بھی ہل گیا. اتنا سکون ملا نہ کہیں بھی جہان میں، اتنا سکون ملا نہ کہیں بھی. جن پپو بھائی آپ کو میں نے دیکھا نہیں تھا اس لیے متوجہ نہیں کر پایا کہ اتنا سکون ملا نہ کہیں بھی جہان میں، اتنا سکون ملا نہ کہیں بھی جہان میں جتنا سکون حسین کی محفل میں مل گیا. جتنا سکون حسین کی محفل میں مل گیا، جتنا سکون حسین کی محفل میں مل گیا. دل رسول دو عالم کے چین کی محفل، علی و فاطمہ زہرا کے نور عین کی محفل، علی و فاطمہ کے نور عین کی محفل. کوئی تو رشتہ ہے تیرا یزید سے مفتی، کوئی تو ابھی دیکھیں میں تبرہ اشعار چھوڑ رہا ہوں. کوئی تو رشتہ ہے تیرا یزید سے مفتی، کوئی تو رشتہ ہے تیرا یزید سے مفتی. تبھی تو کھلتا ہے تجھ کو حسین کی محفل، تبھی تو کھلتا ہے تجھ کو حسین کی محفل، تبھی تو کھلتا ہے تجھ کو حسین کی محفل. آپ نے اشارہ کر دیا، مجھے یاد ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے کہ تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے؟ احد سے بھاگنے والوں کما زنجیر روکو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے؟ احد سے بھاگنے والوں کما زنجیر روکو گے؟ خدا ہی ساری دنیا کو عزاداروں سے بھر دے گا. کہاں تک تم دعائے مادر شبیر، کہاں تک تم دعائے مادر شبیر، کہاں تک تم دعائے مادر شبیر، کہاں تک تم دعائے مادر شبیر لوگوں کے. اب میں نظامت کے فرائض کے لیے گزارش گزار ہوں جناب راشد صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں، ان کا استقبال بآواز بلند سلوات سے کریں. محمد صلی اللہ کچھ شعراء کرام میری فہرست کے رہ گئے، ان سے معذرت کے ساتھ ابھی اور بھی محفل ہونے والی ہے تو انشاءاللہ پھر وہ اس میں اٹھیں گے. بہرحال میں یہاں پر آیا ہوں اس لیے آیا ہوں تاکہ دیکھ رہا تھا شال سب کو مل رہا ہے، شاید مجھے مل جائے، لیکن میں یہاں پر اس مقصد سے نہیں آیا تھا. میں آیا تھا کہ ایک یہ باقی رہ گئے، دو وہاں باقی رہ گئے، چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی کچھ پڑھ دوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. کسی نے فرمائش نہیں کہ میں اپنی فرمائش میں پڑھوں، جلدی پڑھوں گا. ظلم کے ناگ سمجھتے تھے میرا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. دیکھیں بہت پرانا شعر ہے، غالباً میں جہاں تک سمجھتا ہوں 2004 کا یہ شعر تھا، ہم نے کہیں سنا تھا اور وہ ڈائری میں لکھا ہوا تھا تو پرانی ڈائریاں دیکھے تو یہ شعر مل گیا مجھے. میں چاہتا ہوں پڑھ دوں کہ ظلم کے ناگ سمجھتے تھے میرا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. ردیف ہے کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں. اب جلدی شعر سنیے کہ لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں، لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں، لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں. کہتے جب سارا جہاں اس کی دوا کوئی نہیں، کوئی نہیں. کہتے جب سارا جہاں اس کی دوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. کہتے جب سارا جہاں اس کی دوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. اب اور پھر جلدی کر رہا ہوں کہ آج بھی دیتی ہے آواز یہ جنگ خیبر، آج بھی دیتی ہے آواز یہ جنگ خیبر، آج بھی
جنگ خیبر میرے مولا کے سوا شیر خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں میرے مولا کے سوا شیر خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں کہ کربلا ظلم کے خنجر کو بڑی غیرت ہے، کہ کربلا ظلم کے خنجر کو بڑی حیرت ہے، کٹ گئے سب کے گلے اور مرا کوئی نہیں، کوئی نہیں کٹ گئے سب کے گلے اور مرا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. اور یہ آخری شعر کے ایسے اصحاب تھے، اصحاب حسین بن علی، ایسے اصحاب تھے اصحاب حسین بن علی، ایسے اصحاب تھے اصحاب حسین ابن علی، اپنی جان دے کے بھی مقصد سے پھرا کوئی نہیں. آئیے اس جشن کو اگلے سال کے لیے ملتوی کرتے ہوئے امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین محفل غائبین محفل کے تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما، پروردگارہ تمام حاضرین محفل کی دلی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، دشمنان اہل بیت پر حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت احمد چلو بے چلو یاللہ حصہ بڑھے تلوار نہیں شیر بہت ملاحظہ فرما لیں، بہرحال ابھی بہت صرف کاٹنا ہے، ایمان نہیں کرنا ہے. داستانی شجاعت قدارین میں، داستانی شجاعت قدارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے، علی ہے علی کے 18 ہی بیٹے، علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے، داستان شجاعت قدارین میں. ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی غیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی غیبت بھی ہے، ہر ادا. اللهم صل على محمد وآل محمد